بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے سمجھنے اور صحیح غلط میں پہچان کرنے کا علم دیا، انسان اور جانور میں فرق بتایا۔ دوستو، کیا ہو اگر انسان جانور کی بولی کو جاننے اور سمجھنے لگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جانور کی بولی کو سمجھنے اور سیکھنے سے کیوں کر منع فرمایا؟ ان تمام تر سوالات کے جواب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانور کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ حضور میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر ہی دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، مولا یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، ارشاد فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ پھر اس شخص نے ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان کو جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغا دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغے سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتے، تیری خوراک تو دانہ تگنا ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا تو تم کل جتنا چاہو گے اس کا گوشت کھا لینا۔ پھر اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سن کر بیل کو فوراً ہی بیچ ڈالا۔ بیل دوسرے دن مر گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم، خواہ مخواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں؟ مرغے نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی ہے، مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھا لینا۔ اس شخص نے یہ بات سنی اور گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغا بولا، بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا ہی بیوقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے، اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فتیہ بن جاتے، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لی ہے۔ لو سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا۔ اور اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ دوڑا دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائے اور موت سے مجھے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضائے ٹل نہ سکیں گی، تمہیں اب جو بات سامنے آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کر رہے تھے، چنانچہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص دوسرے دن ہی مر گیا۔ دوستو، مال و دولت پر آئی گئی آفت نازل ہوا تو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر آفت نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔